بکرے اور بکریوں کی دودھ اور گوشت کے لیے السی یا السی کا جو تیل ہوتا ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ ایک میں سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں تل کا تیل، السی کا تیل، سرسوں کا تیل، تارا میرا کا تیل، ان کی افادیت، ان کے منرلز، ان کا بکری فارمنگ میں کیا رول ہے، اس ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ پہلی ویڈیو ہے، اس کو مکمل دیکھیے گا اور اس کے طریقہ استعمال، اس کو کتنا دینا ہے، کن مہینوں میں دینا ہے، کن مہینوں میں نہیں دینا ہے، السی کے بیج یا السی کے تیل کے فائدے کیا ہیں، کس طرح آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، کس طرح اس کو آپ کم کر سکتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے پریگننٹ بکریوں کو کیا فائدے ہیں، اس کے چھوٹے بچوں کو کیا فائدے ہیں، ہم ان ساری چیزوں پر آج گفتگو کرنے والے ہیں، تو پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ السلام علیکم، کیسر فاروق، گرانی گوٹ فارم، ضلع منڈی بہاؤالدین سے ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں السی کے تیل کے حوالے سے اور السی کے بیج کے حوالے سے کہ ہم کس طرح اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ السی یا السی کے تیل میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ السی کو فلیکس سیڈ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ نے سنا ہوگا السی، حالیہ، دھمیا، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ صدیوں سے ہمارے بزرگ زمیندار مالداری کا جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب ان ساری چیزوں سے بہت اچھے طریقے سے فیملیئر ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے کہ بکری فارمنگ میں بکریوں کو کیسے دیا جا سکتا ہے، تو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر، اس کے تیل کے اندر جو ہے وہ سب سے جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا اس میں پایا جانا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ سیڈ کی بات کریں تو اس کے اندر پروٹین، اس کے اندر فائبر، اس کے اندر باقی دیگر منرلز کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کے اگر ہم تیل کی بات کریں تو اس میں سب سے جو بڑا فائدہ ہے السی کے بیج یا تیل کا کہ اس سے بکری یا بکرے کے جسم کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور نمبر دو، اس سے السی کے تیل سے یا اس کے بیج کے استعمال سے اس کا جو نظام انہضام ہے، یعنی کہ معدے کا جو سسٹم ہے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بکری کی جو ظاہری حالت ہے، جو شائن ہے، جو چمک ہے، اس کے بالوں کی جو قدرتی چمک ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اس کے علاوہ ہوگا یہ کہ بکری کو آپ جب دیں گے السی کا بیج یا السی کا تیل، اس سے اس کے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، گوشت کی پیداوار میں ایک سپورٹنگ رول پلے کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ السی کا تیل دیں اور آپ کہیں کہ جی اس سے بکرے یا بکریاں موٹی ہو جائیں گے، ایسا نہیں، اس کے ساتھ دیگر چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی، چونکہ السی میں وائٹامن ای بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ سے بکری میں جو کنسیو کرنے کی ریشو ہے، کنسیو کرنے کی طاقت ہے، پریگننٹ ہونے کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم بکری کراس کروانے سے ایک آدھ مہینہ پہلے ہم السی کے بیج کا استعمال کریں یا السی کے تیل کا استعمال کریں تو بکری کے ٹھہرنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے السی کا تیل یا السی کا بیج استعمال کریں تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بکریاں پریگننٹ ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے السی کا تیل یا السی کا بیج انتہائی فائدہ مند ہے۔ ان کی گروتھ بہترین ہوتی ہے، ان کے اعصابی جو نظام ہے، ان کے دماغ، ان کے دل کی جو تیاری ہے، چونکہ اس سے دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے بکری کے جسم میں، اور اس کا سارا پازیٹیو جو اثر ہے وہ بکری کے پیٹ میں پلنے والے بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے پریگننٹ بکری کو لازمی السی کا تیل یا السی کے بیج کا استعمال کروانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد السی کے اگر ہم بات کریں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، تو زیادہ مقدار کسی بھی چیز کا دیں تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی اگر آپ السی کا بیج یا السی کا جو تیل ہے اگر وہ زیادہ مقدار میں دیں گے تو اس کو موشن لگنے کے چانسز ہیں،
اس کا پیٹ خراب ہو جانے کے امکانات ہیں، اس لیے اس کو آپ نے کم مقدار میں ہی دینا ہے۔ نمبر 2، چونکہ السی کا جو تیل ہے وہ السی کے بیج کی نسبت گرم تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پروٹینز اور فائبرز نکل جاتے ہیں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ رہ جاتا ہے اور کچھ دیگر منرلز رہ جاتے ہیں، نسبتاً جو ہے وہ یہ گرمیوں میں اس کا استعمال برائے نام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، 10واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، جنوری، فروری اور مارچ تک، جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہ اپریل تک بھی جا سکتے ہیں، اور جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہ آج سے بھی ان کا استعمال جو ہے وہ بکریوں میں شروع کروا سکتے ہیں۔ سردیوں میں اس کو آپ 10 ml 15 ml تک بھی لے کے جا سکتے ہیں، تاکہ بکریوں میں انرجی رہے، ان کے اندر جو ہے وہ گرمی بنی رہے اور ان پر ٹھنڈک کا اثر نہ ہو۔ لیکن جو ہی موسم تبدیل ہوگا، شدید گرمیوں میں بہتر ہے کہ آپ مت دیں، لیکن اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ السی کے بیج کا استعمال کریں، وہ بھی ان کے روزانہ کی خوراک میں صرف 5 گرام کافی ہے۔ اور اگر تیل کی بات کریں تب بھی 5 ml تیل بھی کافی ہے، اس سے زیادہ گرمیوں میں استعمال مت کریں۔ استعمال کرنا کیسے ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی نئی چیز جب آپ اپنے جانوروں کو شروع کرواتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بالکل لو لیول پر جا کے شروع کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے سوچا ہوا کہ یار میں نے 10 cc روزانہ کی بنیاد پر دینا ہے، تو اسٹارٹ آپ 2-3 cc سے کریں، اور اس کے بعد 4-5 دن کے بعد 5 cc، پھر مطلب 10 سے 15 دن کے اندر آپ ڈوز جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن یکدم جب آپ دیں گے تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے جانور کے لیے۔ بکری کے چھوٹے بچوں کو السی کا تیل کیسے استعمال کروا سکتے ہیں؟ جب تک بچے دودھ پی رہے ہیں اپنی ماں کا، تب تک آپ ڈائریکٹ السی یا السی کا جو تیل ہے وہ بچوں کو مت دیں۔ بہتر ہے کہ بکری کو دیں، تاکہ وہ پروسیس ہو کر وہ تمام تر اس کے اثرات دودھ میں آئیں اور دودھ بچہ پیے۔ وہ زیادہ بیسٹ اور سیف طریقہ ہے چھوٹے بچوں کو السی کا تیل یا السی کے بیج کو استعمال کروانے کا۔ یس، جب بچے 4 ماہ یا اس سے اوپر کے ہو جائیں، پھر آپ ان کو 1 cc 2 cc آپ اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ ان کو دیتے رہیں، اور اس سے آپ کے بکری کے بچوں کی گروتھ، ان کی بڑھوتری، ان کے قد میں اضافہ، ان کے پٹھے، ان کے جوڑ، یہ سب انتہائی مضبوط ہوں گے۔ کیسر فاروق کو دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ نے کے بعد۔